یہاں بھی کہتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آتے ہیں، یہاں بھی ان کو اتنی جلدی تھی کہ جب ایک قبائلی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو وہ فوراً یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، اور یہاں پہ وہ پوری پختون قوم کو جو 5-6 کروڑ پختون قوم ہے ان کو دھمکیاں بھی دیتی ہے۔ تاریخ سے سبق سیکھ لو، ورنہ آپ کا حال جو ہے نا وہ بھی ہم اس طرح کریں گے جس طرح پہلے ہم نے کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ آ کے اس کمیٹی میں ان کو بٹھا کے، اگر کور کمانڈر آنا چاہتے ہیں ان کو بلا لے، آپ اس پہ جو ہے نا رولنگ دے، ان کو بلا لے کہ وہ اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھے، ہمیں بریفنگ دے کہ کیا ہے، کیونکہ قوم اگر آپ سچے ہیں تو ہم قوم کو آپ کا بیانیہ دے دیں، اگر آپ سچی نہیں ہے اور آپ جھوٹا بیانیہ آپ بنا رہی ہے تو قوم کو وہ بھی پتہ چلے۔ تو ابھی تو فی الحال 100% جتنی بھی قوم ہے ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ساری جھوٹی بیانی یہ ہے۔ فوج اور ایجنسیوں میں چند لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس سسٹم پہ قابض ہے، جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، تو ان لوگوں کی خواہشات ہے، یہ چند لوگوں کی خواہشات ہے اور اب ان کے خلاف ہے، ان کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پورے خیبر پختونخوا میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پھر اس کو ظاہر بھی کیا کہ یہ معدنیات کسی کی باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، اور پھر آپ نے دیکھا جو دہشت گرد انہوں نے ماری ہے ان کے ہمیں تصویریں دکھا دے، ان کی ویڈیوز دکھا دے۔ میں نے اپنی پیج پہ جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہو گئی تھی، جو بھی گناہ لوگ تھی، جو بچی تھی، جو خواتین تھی، بوڑھی تھی، نوجوان تھی، ان کی تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج عمران خان کے ایک ٹائیگر نے سہیل آفریدی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ عمران خان کے ٹائیگر نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں آ کر ہمیں دھمکیاں لگاتا ہے، بلائیں یہاں پر کور کمانڈر کو بھی اور پوچھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گی، یہ لوگ اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت 8 فروری کی بات آئی ہے، اس کی بعد وفاقی حکومت اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کی جو عزائم ہے وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات ہوتی ہے، نہ صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے، نہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوتی ہے، اور اپنے لوگوں پہ مختلف اوقات میں جٹ طیاروں سے بمباریاں ہوتی ہے، ڈرون سے اٹیکس ہوتی ہے، اور اسٹریٹ فائرنگ پہ لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ ایک طرف پرسوں میں نے سنا کہ پاک افغان بارڈر پہ ہماری پاک فوج نے 3-4 گھنٹے میں 36 چوکیاں قبضے میں لے لی۔ تو پوری قوم یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے ہماری سیکورٹی فورسز کے لیے کہ اگر آپ 3 گھنٹے میں 34 چوکیوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو باجوڑ میں آپ خود کہتے ہیں کہ 500 دہشت گرد آئی ہے اور 3 مہینے میں ان 500 دہشت گردوں نے ان کو باجوڑ سے نہیں نکالا، تو یہ کویسچن مارک ہے یا نہیں ہے؟ جناب اسپیکر صاحب اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جب جھڑپ ہوتی ہے تو یہ امریکہ بھاگ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری صلح کرا دو، معاہدہ کرا دو، لیکن اپنی پختونوں پہ یہ بمباریاں کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بھی کہتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آتے ہیں، یہاں پہ ان کو اتنی جلدی تھی کہ جب ایک قبائلی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے تو وہ فوراً یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، اور یہاں پہ وہ پوری پختون قوم کو جو 5-6 کروڑ پختون قوم ہے ان کو دھمکیاں بھی دیتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ تاریخ سے سبق سیکھ لو، ورنہ آپ کا حال جو ہے نا وہ بھی ہم اس طرح کریں گے جس طرح پہلے ہم نے کیا ہوا ہے۔ پہلے تو جناب اسپیکر صاحب ان قبائلیوں کو تقریباً 72-73 سال ایف سی آر کی کالی قانون کی نیچے انہوں نے لگایا ہوا تھا اور ان کے خلاف ظلم ہو رہی تھی۔ پھر جب 2018 میں یہ جتنی بھی قبائلی علاقے تھے وہ پاکستان میں مرج ہو گئی، اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا اس خطے میں، خاص کر قبائلی خطے میں، کہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے، یہ پختون قوم ہے، آپ ان کو اسی طرح زبردستی، زور سے، ظلم سے، جبر سے آپ ان کو اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک آپ کریں گے
تو یہ اور بھی جو ہے نا ریزسٹنس کریں گے، کیونکہ پختون قوم کی جو مائنڈ ہے وہ غلامانہ مائنڈ نہیں ہے، ان کی ذہنیت غلامانہ نہیں ہے، یہ پنجاب کی طرح لوگ نہیں ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہے وہ وہی آرڈر ہو جاتا ہے اور وہی جو ہے نا حکم ہوتا ہے اور وہی اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ پختون قوم اور خاص کر قبائلی بیلٹ یہ اپنی دماغ سے سوچتے ہیں اور یہ آزادانہ سوچتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، کاٹلنگ میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، اس میں 9 سویلین جس میں عورتیں، جس میں بچے، جس میں بوڑھے، وہ شہید ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیررسٹ کو مارا، دہشت گردوں کو مارا۔ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے کہا کہ یہ میرے حلقے کے لوگ تھے، میں اس کو بذات خود جانتا ہوں۔ یہ گرمیوں کی سیزن میں کاٹلنگ یا نیچے حلقوں میں جو ڈاؤن ڈسٹرکٹس ہے ان میں جاتے ہیں اپنی مال مویشیاں لے کے، تو اس وقت کوئی اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی یہ کوئی اٹیک کر لیتی ہے اور لوگوں کو شہید کرواتی ہے تو پھر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو مارا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں نے ریزسٹ کیا، میں نے اسمبلی میں بھی، میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی، کہ ہمیں ان ٹیررسٹ کی جو دہشت گرد انہوں نے ماری ہے ان کے ہمیں تصویریں دکھا دے، ان کی ویڈیوز دکھا دے۔ میں نے اپنی پیج پہ جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہو گئی تھی، جو بھی گناہ لوگ تھی، جو بچی تھی، جو خواتین تھی، بوڑھی تھی، نوجوان تھی، ان کی تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، پھر ان کی تدفین بھی وہاں پہ میرے حلقے میں ہو گئی، ان کی قبر بھی میرے حلقے میں ہے۔ لیکن کون ایسا پاکستانی ہوگا جو ایک دہشت گرد کی مارنے پر خوش نہیں ہوگا؟ جناب اسپیکر صاحب، آج تک تیرا میں جتنی واقعی ہوئی ہے، باجوڑ میں جتنی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو جھوٹا بیانیہ بنایا ہے، اور جو وزیرستان میں، جو اورکزئی میں، جہاں بھی انہوں نے جھوٹیا بیانیہ بنایا ہے کہ ہم نے اتنی دہشت گردوں کو مارا ہے، کبھی میں اس اسمبلی میں ان لوگوں سے، یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی ایک واقعے میں ایک دہشت گرد کی تصویر اس نے شائع کی ہے؟ ہماری فوجی بھائی جو بارڈرز پہ لڑتی ہے، جو ان ٹیررسٹ کے خلاف لڑتی ہے، ان کی اگر شہادت ہوتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں، ان کی جنازی بھی ہوتی ہے اور ان کی تصویریں بھی شائع ہوتی ہے اور ان کا پورا کوریج ہوتا ہے، لیکن یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کی خصوصی کون سی رعایت ہے کہ ان کی تصویریں بھی نہیں شائع کرتی؟ لیکن یہ پوری قوم جان چکی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ نہ تو کوئی دہشت گرد ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو یہ دکھاتے، یہ قوم کو دکھاتے، قوم خوش ہو جاتی کہ ہاں ان لوگوں نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ سارے ڈرامے بنا رہی ہے، اگر اسی طرح چلتا رہے اور پختون قوم اور پھر پختون قوم میں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، عمران خان کے شیر نے آج حق ادا کر دیا، ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ عمران خان کے ٹائیگر کا کہنا تھا کہ صوبے کے اندر کیا کرنا ہے، کس طرح اس صوبے کو چلانا ہے، اس بات کا فیصلہ اس صوبے کی عوام کرے گی، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کریں گے۔ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ہم صرف ڈکٹیشن اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان کی مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانتے۔